بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 32 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مؤول کی کچھ امثلہ اور مفسر کی تعریف اور حکم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مؤول کی بحث کیونکہ چل رہی تھی، تو آج کچھ پہلے مؤول کے حوالے سے ہی ایک دو باتیں پڑھنے کے بعد ہم مفسر کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق اس عبارت سے شروع ہوتا ہے: وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزکاة یصرف الى ایسر المالین قضاء للدین۔ اور اسی پر ہم نے کہا کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے مانع ہو اس کو دو مالوں میں سے آسان کی طرف پھیرا جائے گا دین کی ادائیگی کے لیے۔ وفرع محمد علیہ رحمۃ علی هذا فقال اذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم یصرف الدین الى الدراهم۔ اور اسی پر امام محمد علیہ رحمہ نے تفریع بٹھائی، تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نصاب پر نکاح کیا، حال یہ ہے کہ اس شخص کے پاس بکریوں سے بھی نصاب ہے، دراہم سے بھی نصاب ہے، تو قرض کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا۔ حتی لو حال علیہم الحول تجب الزکاة عنده فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم۔ یہاں تک کہ اگر ان دونوں نصابوں پر سال گزر جاتا ہے تو امام محمد کے ہاں زکوٰۃ بکریوں کے نصاب میں واجب ہوگی، اور دراہم میں جو دراہم کا نصاب ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان قبل المتکلم کان مفسرا۔ اور اگر مشترک کی بعض وجوہ متکلم کی جانب سے بیان کرنے کے ذریعے ترجیح پا جائیں تو وہ مفسر ہو جائے گا۔ وحکمہ انہ یجب العمل بہ یقینا، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوتا ہے۔ مثالہ اذا قال، مفسر کی مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کہا لفلان علی 10 دراہم من نقد بخارا، کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم نقد بخارا سے ہیں، فقولہ من نقد بخارا تفسیر لہ، پس اس کا نقد بخارا کہنا یہ اس کے ان دراہم کے لیے تفسیر ہوگا۔ فلو لا ذلك لکان منصرفا الى غالب نقد البلد بطریق التعویل، پس اگر وہ ایسے نہ کہتا، نقد بخارا نہ کہتا، تو پھر ضرور ان دراہم کو شہر کی غالب نقدی کی طرف پھیرا جاتا تعویل کرنے کے طریقے سے۔ فیترجح المفسر فلا یجب نقد البلد، پس یہاں اس صورت میں مفسر کو ترجیح ہوگی، تو پس شہر کی غالب نقدی میں سے کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آج کے سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے وعلی ھذا قلنا سے مصنف کی غرض مؤول کے اصولوں پر علماء احناف کے بیان کردہ 2 فقہی مسئلوں کی وضاحت کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چند طرح کا نصاب زکوٰۃ ہے اور وہ مقروض بھی ہے، تو قرض مانع زکوٰۃ ہوتا ہے، تو قرض کو ایسے نصاب کی طرف پھیرا جائے گا جس سے قرض کو ادا کرنا آسان ہو۔ مثال کے طور پر زید کے پاس ایک نصاب دراہم میں سے بھی ہے، اور دوسرا نصاب بکریوں میں سے بھی ہے، اور تیسرا نصاب اونٹوں کا بھی ہے۔ قرض اس اعتبار سے مشترک ہے کہ اس کی ادائیگی دراہم سے بھی ہو سکتی ہے، بکریوں سے بھی ہو سکتی ہے، اونٹوں سے بھی ہو سکتی ہے، مگر ان تینوں نصابوں میں سے قرض کی ادائیگی دراہم سے آسان ہے، کیونکہ بکریوں یا اونٹوں کی طرح ان کو فروخت نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے مقروض کی سہولت کے پیش نظر اس مال کی طرف پھیرا جائے گا جس کی ادائیگی آسان ہو، لہٰذا سال گزرنے کے بعد دراہم والے نصاب پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، کیونکہ وہ مال مشغول بھی دین ہے، وہ تو قرض میں مشغول ہو گیا۔ اسی کو مصنف علیہ رحمہ نے الدین المانع من الزکاة سے تعبیر کیا۔ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد دراہم بچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر تمام دراہم دینے کے بعد بھی ادا نہ ہو تو دین کی ادائیگی سامان کی طرف پھیری جائے گی۔ اگر سامان سے بھی ادائیگی نہ ہو سکے، قرض بچ جائے،
تو جانوروں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو مؤول کے حوالے سے تھا، اور اسی حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد نے اسی اصول پر کہ جس مال سے قرض کی ادائیگی آسان ہو وہ مال زکوٰۃ کے واجب ہونے سے مانع ہوگا، کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے اپنے نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کو مہر قرار دینے پر شادی کرے اور اس کے پاس دراہم بکریوں وغیرہ کا نصاب موجود ہے، اور مرد کے ذمے جو عورت کا مہر ہے اس کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ دراہم کو ادا کرنا آسان ہے بخلاف دیگر اشیاء کے، کیونکہ ان کو بیچنے میں کافی دقت پیش آتی ہے۔ لہٰذا اگر دراہم اور بکریوں کے نصاب پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ صرف بکریوں پر واجب ہوگی اور دراہم پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، کیونکہ دراہم مشغول بالدین ہیں، یعنی یہ قرض کے ساتھ مشغول ہیں۔ دراہم عورت کا قرض ہیں جو شوہر کی ملکیت سے نکل گئے ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ تھا مؤول کے حوالے سے کچھ آخری کلام ہمارا۔ پہلے مصنف نے یہ بیان کیا تھا کہ جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی دلیل ظنی کی وجہ سے ترجیح پا جائے تو وہ مؤول ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی متکلم کی جانب سے بیان کی وجہ سے ترجیح پا جائے تو اس کو مؤول کے بجائے مفسر کہتے ہیں۔ اس مفسر کا حکم کیا ہے؟ آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا لفلان علی 10 دراہم من نقد بخارا، کہ فلاں شخص کے مجھ پر نقد بخارا سے یعنی بخارا کی کرنسی میں سے 10 دراہم ہیں۔ لفظ دراہم یہ چونکہ مشترک تھا کہ یہ مختلف مالیت کے اعتبار سے مختلف ممالک کے اعتبار سے اس کی ویلیو الگ تھی، مگر اس کا بیان متکلم نے خود یوں کر دیا کہ من نقد بخارا، کہ وہ دراہم کہیں اور کے نہیں ہیں، آپ کو غالب نقدی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دراہم نقد بخارا سے ہیں، اور اس نے گویا کہ دراہم کی تفسیر خود من نقد بخارا سے کر دی، لہٰذا متکلم پر 10 درہم بخارا ہی کے واجب ہوں گے، کیونکہ متکلم نے خود وضاحت کر دی، لہٰذا مشترک مفسر ہو گیا۔ اب اگر متکلم میں نقد بخارا نہ کہتا تو تعویل کے طور پر وہ دراہم مراد ہوتے جو شہر میں زیادہ چلتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں مشترک جو ہے وہ بجائے مفسر بننے کے مؤول ہوتا، لیکن چونکہ متکلم نے خود بیان کر دیا کہ یہ دراہم بخارا کی کرنسی والے ہیں تو اب وہی معتبر ہوں گے، مفسر کی تفسیر کے بعد اب کوئی اور تعویل نہیں کی جائے گی۔ اب ایسا ہے کہ مفسر اور مؤول کے درمیان جب تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ گزشتہ مثال سے آپ اس پہ سمجھ بھی چکے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا اس پر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ جب ایک جانب مفسر ہو دوسری جانب مؤول ہو تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ یاد رکھیں جب مفسر اور مؤول میں تعارض آ جائے تو ترجیح مفسر کو ہوگی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مؤول تو ظنی ہوتا ہے، یہ تو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ مفسر قطعی ہوتا ہے، اور یہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، متکلم کی جانب سے خود بیان سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا قطعی کو ظنی پر ترجیح حاصل ہوگی، مفسر مؤول کے مقابلے میں راجح ہوگا، اگرچہ شہر میں نقد بخارا کم چلتے ہوں کہ ان کا رواج اتنا عام نہیں ہو، لیکن چونکہ جب متکلم نے خود بیان کر دیا کہ نہیں نقد بخارا والے لازم ہیں تو اب جتنے بھی باقی دراہم چلتے ہیں ان کو الگ رکھا جائے گا، اور نقد بخارا والے جو دراہم ہیں وہی لازم کیے جائیں گے، اور وہی متکلم کی جانب سے بیان کی وجہ سے واجب ہوں گے، اس لیے کہ یہ مفسر ہیں، اور دیگر رواج میں جن کا چلن زیادہ ہے وہ از قبیل مؤول ہے، تو ہم مؤول پر مفسر کو ترجیح دیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کے سبق میں ہم نے اولاً تو مؤول پر علماء کرام کے بیان کردہ کچھ مسائل کی وضاحت پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے مفسر کی تعریف بھی پڑھی اور مفسر کا حکم بھی پڑھا۔
اور اس کے بعد ہم نے مفسر اور مؤول کے درمیان جب تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی، اس بات کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو آئیے اس سبق کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، رجسٹر پر اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، خوش خط لکھیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال یہ ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے مؤول کے حوالے سے جو اصول بیان کیا ہے کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے مانے ہو اس کو تحریر کریں اور اس پر بیان کردہ مسئلے کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مفسر کی تعریف کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مفسر کا حکم بیان کرتے ہوئے مؤول اور مفسر کے درمیان تعارض کے وقت کس کو ترجیح ہوگی بالدلیل بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔